صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے مسح علی الخفین کے مسائل لے کر، یعنی کہ موضوع پر مسح کے مسائل لے کر حاضر ہوا۔ عنوان ہمارا یہی چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ مسائل گزر چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے لیے میں نے صرف 3 مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ ان 3 مسائل کے اوپر بات ہوگی اور بحث کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کا، اگر کوئی آدمی مقیم ہے یا مسافر ہے، دونوں صورتوں میں وضو کر لیا، وضو کر کے طہارت کاملہ حاصل کر کے موزہ پہن لیا، موزہ پہننے کے بعد جب مسح کی مدت ختم ہو رہی ہے، مقیم کی مدت جو ہے وہ 24 گھنٹے کی مدت ہے، 1 دن 1 رات۔ مسافر کو جو مدت ہے وہ 72 گھنٹے کی، یعنی کہ 3 دن اور 3 رات ہے۔ تو اس آدمی نے طہارت کاملہ حاصل کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، خفین پہن لیا، اب اس پر مسح کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اس کی مسح کی مدت ختم ہو گئی، چاہے وہ مقیم ہو چاہے وہ مسافر ہو۔ جب مسح کی مدت ختم ہو رہی تھی اس وقت وضو سے تھا، وضو اس کا ٹوٹا نہیں تھا، وضو سے تھا۔ اب مسح کی مدت ختم ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا ہلکا سا اشارہ گزشتہ ویڈیو میں ایک مسئلے میں گزر چکا ہے۔ تو آدمی اب کیا کرے؟ کیا موزہ اتار کر مکمل وضو کریں، یا موزہ اتارے بغیر نیا وضو کر کے اسی موزے پر مسح کرے، یا موزہ اتار کر صرف پیر دھو لے؟ کیا کرے؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اس نے طہارت کاملہ حاصل کرنے کے بعد خفین پہن لیا، موزہ پہن لیا، اس کے اوپر مسح کر رہا ہے، تو اس درمیان میں اس کی مسح کی مدت ختم ہو چکی۔ تو جب ختم ہو گئی تو اس وقت اس کا وضو باقی تھا، وضو سے تھا، وضو اس کا ٹوٹا نہیں تھا۔ اب اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کیا کرے؟ موزہ اتار کر پیروں کو دھو لے، دھو کر موزہ پہن لے تو کام چل جائے گا، وضو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بھی مسح کی مدت ختم ہو رہی ہے، اب چونکہ وضو سے ہیں چلو پھر وضو کر کے اسی پر جو ہے مسح کرتے جائیں، تو اس سے مسح آدھا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے دونوں موزے اتار کر پیروں کو دھو کر پھر موزے پہن لے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے پیروں کو دھو کر پھر موزہ پہنتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، پہن سکتا ہے۔ وضو پر وضو کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے، یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدمی اپنے پیروں سے موزہ اتار لے، اتار کر پیروں کو دھو کر موزہ چڑھا لے، بس یہی اس کے لیے جواب ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر مسح کرنے والا مقیم ہے
24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پہلے اتفاق ایسا ہو گیا کہ سفر میں نکلنا پڑا، ایسا سفر جس کو شرعی کہا جاتا ہے۔ شرعی سفر کہا جاتا ہے کہ جتنے دور آدمی جانے کے بعد مسافر بنتا ہے شریعت کی نظر میں، اور 4 رکعت والی نماز اس کے اوپر قصر ہو کر 2 رکعت باقی رہ جاتی ہے، تو اتنا دور اگر سفر کر لیا، مقیم تھا، 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، تو اس آدمی نے اقامت کی حالت میں 1 دن 1 رات کے لیے موزہ پہن لیا، طہارت کاملہ حاصل کر کے اب اس کے اوپر مسح کر رہا ہے۔ اتفاق میں درمیان میں کیا ہو گیا، سفر میں نکلنا پڑا، اور وہ سفر شرعی سفر تھا، تو اب وہ آدمی کیا کرے؟ تو اس کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ شرعی سفر ہے تو فوراً اس کو جو ہے 3 دن اور 3 رات کا وقت شریعت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے، 3 دن اور 3 رات وہ آدمی مسح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی سفر کی حالت میں تھا، مسافر تھا، اس نے 3 دن 3 رات کے لیے مسح شروع کر دیا۔ اتفاق سے کیا ہو گیا، اس کا سفر ملتوی ہو گیا، سفر کا جو ارادہ تھا وہ اس نے ملتوی کر لیا، کینسل کر لیا یا بدل لیا، اب نہیں جائیں گے، آئندہ دیکھیں گے، یا سفر کی اس کو ضرورت ہی ختم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اس کا سفر جو ہے ختم ہو گیا، ملتوی ہو گیا یا کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا اس کا سفر۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے، تیسرا مسئلہ ہے کہ سفر کے ارادے سے موزہ پہن لیا تھا طہارت کاملہ حاصل کرنے کے بعد، اس کے بعد سفر اس کا جو ہے کینسل ہو گیا، تو اب وہ آدمی کیا 3 دن 3 رات مسح کرے گا یا پھر جو ہے اس کا حکم بدل جائے گا؟ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ 72 گھنٹے تو اس کے لیے جائز تھے۔ 72 گھنٹے جائز ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرعی سفر کا ہونا۔ آدمی شرعی سفر میں نکل چکا ہو تو اس کو 72 گھنٹے کی اجازت دی جائے گی مسح کرنے کی۔ اسی ارادے سے اس نے طہارت کاملہ حاصل کر کے موزہ پہنا تھا، لیکن اچانک کیا ہو گیا، موزہ پہننے کے بعد اس کا سفر کینسل ہو گیا۔ اب وہ آدمی مقیم کا جو حکم ہے اس حکم کے اوپر عمل کرے گا۔ اس آدمی کے لیے صرف 1 دن اور 1 رات کی مسح کی اجازت دی جائے گی، 24 گھنٹے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ جیسا کہ اوپر کے مسئلے میں، دوسرے مسئلے میں بات گزری تھی کہ اقامت کی حالت میں کوئی آدمی مقیم تھا، 1 دن 1 رات کے لیے مسح شروع کیا تھا، اچانک اس کا سفر کا ارادہ ہو گیا، سفر میں نکل گیا، شرعی سفر، تو اس آدمی کے لیے اب 1 دن 1 رات سے بڑھا کر 24 گھنٹے سے بڑھا کر 72 گھنٹے کی گنجائش دی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3 جو ہے اس میں اس کا الٹا، اس کا برعکس، کہ مسافر تھا، سفر کا ارادہ کر چکا تھا، سفر کرنے کے ارادے سے اس نے طہارت کاملہ حاصل کر کے موزہ پہن لیا، 3 دن اور 3 رات اس کے لیے گنجائش تھی، تو اس نے کیا کیا، طہارت کاملہ حاصل کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، اچانک کیا ہو گیا، اس کا سفر جو ہے کینسل ہو گیا۔ کینسل ہونے پر اس کو صرف 1 دن اور 1 رات کی مسح کی گنجائش دی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ 3 مسائل آج کے ہوئے۔ دوسرا مسئلہ جو گزرا ہمارے سامنے کہ مقیم تھا، اچانک اس کو سفر کا موقع پیش آ گیا، سفر پہ نکل گیا، 1 دن 1 رات مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اس کے اندر ایک شک آ سکتا ہے
شک کیا ہے کہ بھئی مسافر کے لیے تو 3 دن 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ کوئی مقیم آدمی ایسا تھا جس نے طہارت کاملہ حاصل کر کے موزہ پہن لیا، 24 گھنٹہ مکمل ہونے سے پہلے، یعنی 24 گھنٹے میں سے اکثر وقت اس کا گزر چکا، فرض کر لو کہ 20 گھنٹے اس کے گزر گئے، 21 گھنٹے 22 گھنٹے اس کے گزر گئے، اس کے بعد اس کو سفر کی حالت پیش آ گئی، مقیم اقامت کی حالت میں مقیم ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کو گنجائش تھی، 24 گھنٹہ ختم ہونے کے لیے صرف 2 یا 3 گھنٹے باقی تھے یا اس سے کم وقت باقی تھا، تو اتنے میں اس کو سفر کا واقعہ پیش آ گیا، سفر میں نکل گیا۔ اب مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، تو یہاں مقیم ہونے کی حالت میں موزہ پہنا تھا طہارت کاملہ حاصل کرنے کے بعد، اچانک اس کو سفر کا اتفاق ہو گیا، سفر میں نکل گیا، تو کیا یہ 24 گھنٹے نکال کر الگ سے 72 گھنٹے کی گنجائش دی جائے گی، یا پھر جو ہے انہی 24 گھنٹے کو ملا کر 72 گھنٹے دی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ 24 گھنٹے بھی انہی 72 گھنٹوں میں شامل ہیں، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد میں 72 گھنٹے کی گنجائش دی جائے گی، ایسا نہیں۔ ایسا اگر کرنا ہے تو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد موزہ اتارنا پڑے گا، اگر وضو نہیں ہے تو وضو مکمل کر کے پیر دھل کے اس کے بعد موزہ پہن لے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کو 3 دن 3 رات 72 گھنٹے 70 پر 2 گھنٹے 72 آورس اس کو جو ہے اس کی گنجائش دی جائے گی۔ اگر کچھ وقت باقی تھا اور ایسا ہی اس نے جو ہے اپنے مسئلے کو باقی رکھا، تو اس کے لیے اب آگے جو ہے صرف 24 گھنٹے گزر چکے اس کے 72 گھنٹوں میں، 1 دن 1 رات اس کا گزر چکا، اب اس کے لیے باقی کتنے ہیں 72 گھنٹوں میں؟ صرف 2 دن اور 2 رات باقی ہیں، صرف 2 دن اور 2 رات باقی رہ جائیں گے، یعنی کہ 48 گھنٹے، 24 48 بنتے ہیں، تو 48 گھنٹے کی اس کو مسح کی گنجائش دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ بھئی مسح کی مدت جو ہے ختم ہو رہی ہے، اب چلو یہاں پھر جو ہے 3 دن 3 رات کی گنجائش دی جائے، ایسی بات نہیں۔ کم سے کم مدت مسافر کی 1 دن اور 1 رات کی، اور زیادہ سے زیادہ مدت مسح کی وہ مسافر کے لیے ہے 3 دن 3 رات، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ آدمی جو ہے عمل کرے گا۔ تو یہ جو ہے آج کے 3 ویڈیوز ہیں، 3 مسائل ہیں جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کا ویڈیو ہمارا مسح علی الخفین پر آخری ویڈیو ہوگا، اور کل کے ویڈیو میں مسح کو توڑنے والی چیزوں کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دوسروں کو ہمارے چینل کے اندر داخل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کا فائدہ ہوگا، اور دین کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ساتھی جو ہیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو جن مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے ان مسائل کے مطابق اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی، اور ان مسائل کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔